الصلاة خير من النوم. کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے قبیلہ بنو کلب کے ایک صاحب عبداللہ بن عمیر کلبی وہ بھی آپ کے ساتھ ہو لیے تھے اور ان کی بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی. یہ دوسرے شہید ہیں جو کربلا کے میدان میں امام حسین کی طرف سے یزیدی فوج کے سامنے آ کر کے لڑے. ان کے سامنے یزیدی فوج کا ایک شخص آیا, اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں فلاں قبیلے سے بنو کلب سے ہوں. کہا تیرا ہمارا مقابلہ نہیں ہے, ہاشمی جوانوں کو بھیج یا حسین کے ساتھ جو لوگ وہاں سے آئے ان کو بھیج. انہوں نے کہا کہ اچھا وہ ابن الفاحشہ تو مجھ سے لڑنے میں اپنی شرم سمجھتا ہے؟ ابن الفاحشہ کہتے ہیں غلط ماں کا بیٹا. جب اس سے کہا تو وہ شخص بوکھلا گیا اور اس نے ان کے اوپر حملہ کر دیا. انہوں نے فوراً اس کے حملے کا جواب دیا, ایک ہی بار میں اس کو مار کے گرا دیا. اس کا دو ساتھی تھے, دوسرا بھی لپٹا, اس کو بھی مار دیا. ان کی بیوی دیکھ رہی تھی. انہوں نے اپنے شوہر کی جب بہادری جمع مردی دیکھی تو خیمے سے نکل پڑی, ایک لکڑی لے کر کے میدان کی طرف کو دوڑی. ان کی انگلیاں کٹ گئی تھی, خون جاری تھا. بڑی اور حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی کے ساتھ لڑنے کے لیے آمادہ ہوئی. انہوں نے بیوی کو واپس کرنا چاہا, ان کے ہاتھ سے لکڑی چھینی مگر بیوی لکڑی دینے کو تیار نہیں تھی. لکڑی چھین لی مگر پھر بھی وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوئی. امام حسین دیکھ رہے تھے میاں بیوی کا یہ معاملہ. امام نے فرمایا کہ بیوی تم واپس ہو جاؤ, عورتوں کے لیے جہاد نہیں ہے. امام حسین کے کہنے سے یہ واپس ہو گئی اور خیمے میں جا کر کے بیٹھ گئے. کہ دوسرے شہید ہیں عبداللہ ابن عمیر کلبی, انہوں نے بھی پشتوں کے پشتے لگائے, بہت سے لوگوں کو مار کے یہ بھی راہ خدا میں شہید ہوئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مرقد پر بھی گہرباری فرمائے اور ان کی شہادت جو قبول ہوئی خدا تعالیٰ اس کے صدقے میں ہم آپ سب کو مقبول و محبوب بنائے. اس کے بعد جو آپ کے ساتھی تھے دوسرے خاندانوں کے لوگ, ان کے نام بھی کتابوں میں ہیں, مسلم بن اوسجہ اسدی, زہیر بن قیون البجلی وغیرہ اس طرح کے اور بہت سارے لوگ دوسرے خاندانوں کے جو آپ کے ساتھ شریک ہو گئے تھے, وہ لوگ میدانوں میں اترے. ان کی یہ خوبی یہ تھی, کربلا کے میدان میں ان کا ایک کمال یہ تھا کہ جب تک ان میں کا ایک بھی رہا تب تک انہوں نے رسول اللہ کے گھرانے کے کسی آدمی کو میدان میں نہیں جانے دیا. سچی اصلی محبت. جب تک ایک بھی ان میں کا رہا, 72 سے وہ لوگ ایک بھی ان میں کا رہا, کسی بھی ہاشمی شہزادے کو میدان میں نہیں آنے دیا. سب کے سب راہ خدا میں شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتوں کی برسات فرمائے. ان کے مبارک جسم کربلا کی زمین پہ پڑے ہوئے تھے. وہ عاشقان دلبر شاہنشاہ زمن, وہ کشتگان خنجر درد و غم و محن, خونی بدن سے دشت مصیبت میں اس طرح صحن چمن میں پھول مہکتے ہیں جس طرح. امام کے تمام ساتھی شہید کر دیے گئے. اب گھر والوں کی باری تھی. گھر والوں میں حضرت عقیل کے بیٹے امام مسلم کے بھائی, آپ کے سوتیلے بھائی میدانوں میں آئے, بڑی بڑی بہادری کے جوہر دکھا کر کے سب یک کے بعد دیگرے شہید کر دیے گئے. آپ کے خاندان کے لوگ, چچیرے بھائی, آل عقیل جنہیں کہا جاتا ہے, اور آپ کے سوتیلے بھائی حضرت فاطمہ کے بعد علی نے اور نکاح کیے تھے, ان سے تھے, وہ لوگ بھی راہ خدا میں آئے اور آپ کے نام پر قربان ہوئے. امام عالی مقام سب کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کے لگاتے رہے. اور اس کے بعد اب کون رہ گیا تھا؟ آپ کے بیٹے علی اکبر, آپ کے بھتیجے قاسم بن حسن ہیں, آپ کے ایک بھائی حضرت عباس جو علم جھنڈا لیے ہوئے تھے. حضرت عباس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے, حضرت عباس نے اجازت چاہی کہ بھائی جان برداشت سے بات باہر ہو رہی ہے, بچے پیاسے ہیں, نہر فرات سامنے ہے, میں علی کا بیٹا ہوں, میرے بازوؤں میں دم ہے. 40 سال کی عمر تھی, ٹھکے ہوئے جوان تھے, بہادر تھے, سورما تھے, جنگوں جہادوں میں رہ چکے تھے, حضرت علی کے بیٹے تھے. غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے, بچے پیاسے ہیں, اب میں
عباس موجود ہوں، نہر فرات سامنے ہے، طبیعت چاہتی ہے کہ پانی لاؤں، اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسین نے بھائی کو سینے سے لگایا کہ بھائی تمہارے بعد زندگی میں کیسے جیوں گا، میرے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، تم جو کرو گے، لیکن جیتے جی تم کو اپنے سامنے میدان میں بھیج دوں پانی لینے کے لیے، طبیعت گوارا نہیں کر رہی ہے، پھر میری لشکر کے علم بردار بھی تم ہو، جھنڈا تمہارے ہاتھ میں، جھنڈا میں کس کو دوں گا؟ حضرت عباس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اجازت دے دیجئے، اس وقت دل بھر رہا ہے، سکینہ نے پانی مانگا ہے، بچے پیاسے ہیں، نہر فرات سامنے ہے، طبیعت مائل ہو رہی ہے ادھر کو، یہ چاہتا ہے کہ ان کو ان کی گستاخیوں بدتمیزیوں کا مزہ چکھاتے ہوئے نہر فرات سے پانی لا کر کے ان کو دکھا دوں کہ علی کے لال سب کچھ کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے سینے سے لگا کر بمشکل اجازت دی۔ حضرت عباس دولچی لے کر گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے نہر فرات کی طرف کو چلے۔ یزیدی فوج کا دستہ آپ کے سامنے آیا، جنگ ہوئی، بڑا زبردست مقابلہ رہا۔ اکیلے حضرت عباس نے ان کی کائی کو پھاڑ دیا، بادل کی طرح چیر دیا، اور وہ وقت بھی آیا کہ عباس علمبردار نے اکیلے ان 500 سواروں کے دستے کو چیر کر کے ان کی کائی کو پھاڑ کے اور ان کے کلیجوں کے اوپر ہوتے ہوئے گزرتے ہوئے حضرت عباس نہر فرات میں داخل ہو گئے۔ سمجھا؟ چلو میں پانی لے کر کے جب خود پینا چاہا تو بچوں کی پیاس یاد آئی، پانی ڈال دیا، ڈولچی بھلی لے کر کے چلے۔ یزیدی فوج جو دور سے دیکھ رہی تھی، ہنگامہ کھڑا ہو گیا، شور مچ گیا، ایک دم سب کے سب آپ کے سامنے گھوم گئے، پوری فوج آپ کی طرف کو مڑ گئی۔ حسین کے خیمے میں پانی پہنچنے والا ہے، عباس دستے کو چیرتا ہوا پانی میں گھس کر کے ڈولچی بھر کر لے کے چلا ہے۔ پوری فوج گھوم گئی ہے، بہت سے لوگوں نے آپ کو روکنے کی کوشش شروع کر دی، باقاعدہ جنگ ہونے لگی، زبردست جنگ ہونے لگی۔ آپ چاہتے تھے کہ پانی کا مشکیزہ لے کر کے پانی کا مشکیزہ لے کر کے بھرا ہوا ان سے پار ہو جائیں، لیکن امام عباس حضرت امام عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنگ لڑتے جا رہے ہیں، بڑی خونریز، بڑی شان و کمال کی جنگ لڑتے رہے، لیکن اللہ کی مرضی وہی ہوتا ہے جو خدا کی مرضی۔ پھر اکیلے کی ہزاروں میں لڑائی کب تک؟ ایک ظالم نے جس ہاتھ میں مشکیزہ تھا اسی ہاتھ میں ایسی تلوار ماری کہ وہ ہاتھ زخمی ہو کر کے لٹک گیا۔ امام عباس نے مشکیزوں کو دوسرے ہاتھ میں لٹکا لیا، ایک شخص نے اس کے اوپر بھی حملہ کر دیا، وہ ہاتھ بھی کٹا تو آپ نے دانتوں میں دبایا، لے کر کے دوڑے گھوڑے کو، ایک شخص نے مشکیزے میں تیر مار دیا، پانی بہا، عباس نیچے گرے، اور وہ وقت آیا کہ امام حسین نے اپنے جوان بھائی کو گھوڑے سے نیچے گرتے ہوئے دیکھا، شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ لوٹا اجل نے شیر الہی کے باغ کو، لوٹا اجل نے شیر الہی کے باغ کو، بھائی کے دل سے پوچھئے بھائی کے داغ کو۔ السلام علیکہ یا فخر بنی ہاشم۔ سمجھا آپ؟ اللہ تعالیٰ ان کی مرقت کو گہرواری فرمائے۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب کون ہے؟ آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم امام حسن کے بیٹے ہیں، 18-19 سال کی عمر ہے۔ امام حسین کی بچی حضرت سکینہ سے ان کی نسبت بھی ہو چکی، نسبت ہوئی تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، بات چیت ہو گئی تھی، رشتہ طے تھا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ شادی ہوئی پھر مہندی لگی، اور وہ مہندی کیا ہوئی، وہ پورا تماشا بن گئی۔ سمجھے؟ کہیں 7 کی مہندی، کہیں 8 کی، 9 کی، 12 کی، 13 کی مہندیاں کیا ہو گئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کربلا میں کوئی شادیاں نہیں ہو رہی تھیں، دوسری بات یہ ہے کہ مہندی لگانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ مہندی لگانا تو مرد کو ویسی جائز نہیں ہے، بیماری کے طور پر لگا سکتا ہے، حکیم بتائے تو علاج کے طور پہ مہندی لگا سکتا ہے۔ کچھ بیماری ایسی ہوتی ہیں ٹھنڈک وغیرہ پہنچانے کو ہاتھ پیر کو یا سر کو، لیکن تزئین کے طور پہ ہاتھ پاؤں لال پیلے کرنے کے لیے، خوبصورتی بڑھانے کے لیے مرد کے لیے مہندی لگانا جائز ہی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ مہندی لگائیں گے، پھر کربلا میں شادیاں ہو رہی تھیں، بے وجہ کی باتیں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ مہندی کی رسم سب غلط ہے، اس کا نام لینا بھی غلط ہے کربلا والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہالت سے محفوظ فرمائے۔ ہاں، سمجھا آپ؟